کرتے اور ایک بنیانی پر گزاری ہے، یعنی نیچے اور اوپر پہننے کے لیے سردی سے بچنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں تھی الا کہ آپ چادر اوڑھیے۔ یہ صرف میرا ہی معاملہ نہیں ہے، یہ عموماً جو طلب علم ہوا کرتے تھے بعد میں علماء بن کر کے نکلے ہیں، عموماً انہیں کی یہی کیفیت رہا کرتی تھی۔ تو یہ چاروں محمد علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں، تو ایک پروگرام بنایا تھا کہ ہاں بھائی اتنی دیر، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ اتنی دیر میں ختم ہو جائے گا، لیکن جو مدت تھی وہ ختم ہو گئی اور ابھی علم حاصل کرنا باقی ہے۔ لہذا کیا کیا جائے؟ بھوکے رہیں گے تو مریں گے، اب کیا کریں؟ تو اس وقت ان لوگوں نے، اس وقت مسافر خانہ ہوا کرتا تھا، وہ آپ لوگ جو چھوٹے ہیں نہیں جانتے ہوں گے، لیکن جو 50 سال سے اوپر لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ شہروں کے اندر مسافر خانہ بنے رہا کرتے تھے، لیکن آج ہوٹل کی شکل وہ اختیار کر گئے ہیں۔ مسافر خانہ ایسے بڑا سا ہے، اس میں سے جو ہے ہر آیا وہ اپنا وہاں رہا، اپنا وہاں رہا، اپنا وہاں رہا، اور یہی معنی ہے اس آیت کا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا نہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا أَزْكَىٰ لَكُمْ ذَلِكَ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھر میں داخل ہو جس میں کوئی نہیں رہتا، یعنی جس میں کوئی مستقل سکونت پذیر نہیں ہے اور تمہارا اس میں سامان ہے۔ اس کی مثال علماء نے کیا دی ہے کہ ایک مسافر خانہ ہے، وہ اصل مستقل کسی کی سکونت نہیں ہے، لیکن تمہارا سامان رکھا ہوا ہے، تو اب اس میں داخل ہونے کے لیے، اپنا سامان لینے کے لیے کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے مسافر خانہ ہوا کرتے تھے، تو ان لوگوں نے کرائے پر لے رکھا تھا، اور کچھ خیری مسافر خانے بھی رہا کرتے تھے، اس کا کرایہ نہیں لیا جاتا تھا، جو لوگ ایسے مسافر آئیں اور اپنا نہ رہیں۔ علی کل حال جب مدت گزر گئی اور ابھی علم حاصل کرنا باقی ہے، تو اب ان کے پاس پیسے خرچ کے لیے نہیں، کیا کریں؟ تو چاروں ایک دن بیٹھ کر کے مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے، واپس چلا جائے۔ واپس چلا جائے تو دوبارہ مصر کا سفر تو کوئی آسان ہے نہیں، دوبارہ یہ سفر تو کوئی آسان ہے نہیں، تو کیا کیا جائے؟ تو کہا کہ دیکھو ہم لوگ اس حال میں ہیں کہ ان کے لیے بھیک مانگنا کیا ہے، جائز ہے، لہذا ہم میں کا ایک آدمی روزانہ جائے گا بھیک مانگنے کے لیے، اور بھیک مانگ کر کے لائے گا، اور اسی میں سارے لوگ پورا کھا کر گزارا کریں گے۔ ذرا دیکھیں آپ، یہ معاملہ تو طے ہو گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ نکلے پہلے کون بھیک مانگنے کے لیے؟ کون جائے؟ اچھا آپ جاؤ، نہیں آپ شروع کرو، نہیں آپ جاؤ۔ تو اب اگر کہیں اختلاف ہو تو کیا شرعی مسئلہ ہے، کیا ہونا چاہیے؟ قرآن اندازی ہونی چاہیے، ہے نا؟ تو قرآن اندازی کی گئی تو سب سے پہلا نام نکلتا ہے محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ رحمہ اللہ کا۔ صحیح ابن خزیمہ جن کی کتاب ہے، التوحید جن کی کتاب ہے بڑی مشہور، ان کا نام نکلا۔ تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اب تو ہمیں قبول کرنا ہی ہے، لیکن ایسا کرو تھوڑا سا مجھے موقع دو، میں 2 رکعت نماز استخارہ پڑھ لوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لوں، بس 2 رکعت نماز استخارہ۔ شام ہو گئی تھی، اس لیے کہ دن میں تو سیکھتے رہے نا، اب مغرب کے بعد آئے ہیں تو اب کھانے کا مسئلہ ہے۔ تو کہا کہ نماز استخارہ پڑھ رہے تھے، ابھی نماز سے فارغ نہیں ہوتے ہیں کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، ایک غلام چراغ لیے ہوئے ہے اور ہاتھ میں کچھ لیے ہے، دروازہ دستک دیتا ہے، کہتا ہے محمد ابن اسحاق کون ہے؟ میں ہوں۔ محمد ابن جریر طبری کون ہے؟ میں ہوں۔ محمد ابن آدم کون ہے؟ میں ہوں۔ محمد زہیر کون ہے؟ میں ہوں۔ کہا ہر ایک کو 10 دینار، 10 تمہارے ہے، 10 تمہارا ہے، 10 تمہارا، تمہارا ان کو دے دیتا ہے، اور کہتا ہے تم لوگوں کو میں ڈھونڈ رہا تھا، کہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ دوپہر میں آج
حاکم بلد جو ہے وہ سو رہا تھا، اس نے قیلولہ کے وقت خواب دیکھا کہ اسے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چاروں محمد بھوکے ہیں، انہیں کچھ کھلاؤ تم، چاروں محمد بھوکے ہیں انہیں تم کھلاؤ۔ تو امیر نے تمہیں تلاش کیا، پتہ لگایا، یہ بھیجا ہے، اور جب ختم ہو جائے تو پھر یہ نہیں کہ پھر اسی حالت میں آ جاؤ، امیر سے اس بات کی گزارش کرنا، ذکر کرنا تم جو ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم کے لیے ہمارے سلف بہت ہی تکلیفیں اور پریشانیاں برداشت کیا کرتے تھے۔ تو یہ موضوع ساتھیوں بڑا لمبا بھی ہے، بڑا دلچسپ بھی ہے، صرف آپ لوگوں کی اس کوشش کی قدر کرتے ہوئے کہ آپ لوگوں نے اگر علم کے لیے یقیناً اسی کے لیے سفر کیا ہے تو یہ آپ لوگوں کا سفر بڑا مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سنن ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لو، اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لو۔ عبادت کے لیے فارغ کرنے کا معنی کیا ہے؟ فارغ کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان سارے دنیا کے کاروبار چھوڑ کر کے اس میں لگ جائے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ فارغ کرنے کا معنی یہ ہے کہ جب جس عبادت کا وقت ہے اس وقت تم اپنے آپ کو فارغ کرو، اس وقت تم اپنے آپ کو فارغ کر لو۔ تو تفرغ لعبادتی، تو اپنے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو تو فارغ کر لو۔ املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیرے فقر اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا، تیرے فقر اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا۔ وَإِلَّا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، یعنی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا، تو میں تیرے دل کو محتاجی سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو دور نہیں کروں گا۔ قارون کا خزانہ بھی تجھے مل جائے گا، پھر بھی تیری ضرورت، تیری خواہش پوری نہیں ہوگی، جیسا کہ یہ بات مشاہدے میں ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ جن عبادتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، یا جن عبادتوں کا ہم سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے، اس کی 4 صورتیں ہیں، اس کی 4 صورتیں ہیں، یا کہہ لیجئے 4 قسمیں ہیں۔ دل کی عبادت ہے، زبان کی عبادت ہے، مال کی عبادت ہے، اور جسم کی عبادت ہے۔ دل کی عبادت، زبان کی عبادت، جسم کی عبادت اور مال کی عبادت، یہ 4 عبادتیں ہیں جس کا مطالبہ ہم سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ دل کی عبادت جیسے محبت ہے، خوف ہے، توکل ہے، رجا ہے، یقین ہے، یہ ساری چیزیں اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ دل کی عبادات ہیں۔ اور زبان کی عبادت جیسے ذکر ہے، دعا ہے، فریاد رسی کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، توبہ ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ زبان کی عبادتیں ہیں۔ جسمانی عبادت جیسے روزہ ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے،
طواف ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ وہ جسمانی عبادت ہیں۔ مالی عبادت جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، نذر و نیاز ہے، قربانی ہے، یہ کیا ہیں؟ مالی عبادتیں ہیں۔ یہ 4 قسم کی عبادتیں ہیں جن کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کرتا ہے، اور ان میں سب سے اہم عبادت کیا ہے ساتھیوں؟ کون سی ہے؟ وہ دل کی ہے۔ پہلے نمبر پر ہے، سب سے اہم عبادت دل کی عبادت ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس طریقے سے سمجھ لیجئے، نہیں اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ انسان کے جسم کا سب سے بہتر حصہ کون مانا جاتا ہے؟ جس کا جی دل ہے، لہذا اس کا عمل بھی سب سے اچھا اور اہم ہے۔ اگر کسی انسان کی اہمیت کو گھٹانا ہو، یعنی اس میں کوئی بہادری نہیں ہے، اس میں کوئی ہمت نہیں، تو کیا کہیں گے؟ اس کے سینے میں دل نہیں ہے کہ نہیں؟ تو دل جو ہے انسان کے جسم کا سب سے اہم اور بہتر حصہ ہے، اسی لیے دل کی جو عبادتیں ہیں وہ سب سے اہم اور بہتر ہیں، اور اس کی اہم اور بہتری کی وجوہات کیا ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن دل کی عبادت سے مراد کیا ہے؟ جب کہا جاتا ہے کہ دل کی عبادت، ہمارا دل عبادت کرتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں، اور میں بتا دوں اگر کسی کو توفیق ہو اور مل جائے تو اس سلسلے میں مجھے عربی اور اردو دونوں میں جو سب سے بہتر چیز کہاں ملی ہے وہ اردو کی ایک کتاب میں ملی ہے۔ اردو کی ایک کتاب میں ملی ہے۔ وہ کون ہے؟ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی سیرت النبی، 5ویں جلد انہوں نے عبادات پر رکھا ہے، 5ویں جلد عبادات پر رکھا ہے، اور اس میں انہوں نے قلبی عبادات کا موضوع چھیڑا ہے۔ قلبی عبادت، چونکہ وہ ایک ادیب تھے، ہندوستان کے اردو کے ادبا میں ان کا شمار ہے۔ زبان اس میں کوئی شک نہیں بڑی پیاری ہے، لیکن ادبی زبان ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا کیا ہے، وہ آج کل ویسے ہی اردو کا جنازہ نکل گیا ہے نا، ورنہ میں کل تک سوچتا رہا کہ سارا کچھ ہٹا کر کے اسی کتاب کو میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھنا شروع کروں۔ پڑھنا خاص طور پر انہوں نے 2-3 موضوعات پر جو گفتگی کی ہے، صبر کے اوپر، شکر کے اوپر، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ وہ شخص اس زمانے میں، جس زمانے میں کتابوں کے چھپنے اس کی وسعت نہیں تھی، وہ شخص نے عجیب یہ علم اتنا کہاں سے اکٹھا کیا، اور اس کا اندازہ آپ لوگ ویسے بھی لیں۔ ان کی کتاب جو خطبات مدراس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر ہے، سیرت النبی کے نام سے، السیرہ نبویہ کے نام سے عربی میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، اس کو پڑھ کر دیکھیں کہ ایک شخص کس قدر جو ہے وہ بڑا عالم تھا۔ اسی لیے شبلی نعمانی کہا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے ندوہ نے کیا دیا، ہم کہتے ہیں کہ اگر ندوہ نے صرف سید سلیمان ندوی کو اگر پیدا کر دیا تو ندوہ نے اپنا قرض ادا کر دیا۔ تو سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی یہ کتاب جو سیرت النبی، اپنے استاد، اور تعجب یہ ہے کہ استاد سخت حنفی تھا اور یہ اہل حدیث تھے۔ استاد جو ہے وہ سخت قسم کے حنفی اور یہ اہل حدیث، اہل حدیثیت اپنی چھوڑی نہیں انہوں نے، بعد میں کچھ چیزیں ہوئی ہیں، لیکن ایک یہ اہل حدیثیت پر اپنے باقی رہے۔ تو ان کی جو کتاب سیرت النبی 5ویں جلد ہے، اس لیے کہ ان کے استاد نے 2 لکھی تھی تو انہوں نے اس کا تکملہ کیا ہے، 7 جلدوں تک لے آئے ہیں۔ تو 5ویں جلد عبادات پر جو ہے، تو قلبی عبادات جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو آپ لوگوں کو موقع ملے تو پڑھیں گے۔ ابھی ہم اس کے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ تو دل کی عبادات سے مراد وہ کیفیات یا وہ اعمال ہیں، وہ کیفیات یا وہ اعمال ہیں جن کی کامل صورت یا اس کا حقیقی تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونا چاہیے۔
اگر اس میں سے غیر اللہ کو کچھ حصہ دیا گیا تو یہی چیز وہاں پر کفر اور شرک میں داخل ہو جائے گی۔ دل کی عبادات ساتھیوں متعدد ہیں اور کئی حیثیت ہے ان کی۔ کچھ عبادات جو ہیں وہ فرائض اور وجوب کی حیثیت رکھتی ہیں، کچھ ہیں جو صرف نوافل اور مستحبات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ اس سلسلے میں لکھتے ہیں، ذرا غور کریں گے اور ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر اچھے کام کرنے اور برائی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ضمیر کا احساس بیدار ہو اور دل میں خیر و شر کی تمیز کے لیے خلش ہو۔ ہر اچھے کام کرنے اور برائی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا جو ضمیر ہے وہ احساس بیدار ہو، یعنی سوچے ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، بیدار ہو اور دل میں خیر اور شر یعنی اچھائی اور برائی کی تمیز کے لیے جو ہے خلش ہو، تو یہی چیز تقوی ہے۔ یہی چیز کیا ہے؟ تقوی ہے۔ پھر اس کام کو خدائے واحد کی رضامندی کے سوا ہر غرض و غایت سے پاک رکھا جائے، یہ اخلاص ہے، اور یہ سارے دل کی عبادات ہے۔ پھر اس کام کے کرنے میں صرف خدا کی نصرت پر بھروسہ رہے، یہ توکل ہے۔ اس کام میں رکاوٹیں اور دقتیں پیش آئیں یا نتیجہ مناسب حال برآمد نہ ہو تو دل کو مضبوط رکھا جائے اور خدا سے آس نہ توڑی جائے، اور اس راہ میں اپنے برا چاہنے والوں کا بھی برا نہ چاہا جائے، یہ صبر ہے۔ یہ صبر ہے۔ کتنی ہو گئیں؟ 4 ہو گئی۔ اور اگر کامیابی کی نعمت ملے، اس پر مغرور ہونے کے بجائے اس کو خدا کا فضل و کرم سمجھا جائے اور جسم و جان اور زبان سے اس کا اقرار کیا جائے اور اس قسم کے کاموں کے کرنے میں اور زیادہ انہماک صرف کیا جائے، یہ شکر ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے دل کی 5 اہم عبادات کا ذکر کیا ہے۔ کیا؟ تقوی، اخلاص، جی، توکل، صبر اور شکر، یہ 5 کا انہوں نے کیا۔ اب اس کے تحت بہت سی قلبی عبادات آ جائیں گی، محبت بھی آ جائے گی، خوف بھی آ جائے گا، یقین ہونا چاہیے وہ بھی آ جائے گا، رجا امید کس سے؟ اللہ سے، توکل کا ایک حصہ بھی آ جائے گا، رضا راضی ہو، یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں دل کی عبادات ہیں، وہ آئیں گی۔ تو اس طریقے سے علماء نے مختلف انداز سے اس کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، بلکہ ایک کتاب عربی میں بھی آئی ہے، العبادات القلبیہ، محمد موسیٰ الشریف کی، انہوں نے دل کی جو اہم عبادات لکھی ہے اس نے اخلاص رکھا ہے، توبہ رکھا ہے، توکل رکھا ہے، خوف رکھا ہے اور رجا رکھا ہے۔ اس طریقے سے محمد المنجد کی ایک کتاب آئی ہے، ظاہر بات یہ عربی میں ہے، کتاب ہے وہ اعمال القلوب، اعمال القلوب، تو انہوں نے تقریباً 10-15 کے قریب جو ہے وہ دل کی جو عبادات ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے ہر ایک کے اوپر گفتگو کیا ہے وہ مشکل ہے، تو میں اس بات کو چند مرحلے میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ اصل موضوع کو دیکھتے ہوئے چلیں کہ آخر یہ دل کی جو اہمیت ہے سب سے زیادہ وہ کیوں ہے؟ دل کی جو اہمیت ہے وہ سب سے زیادہ کیوں ہے؟ آخر دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ دل کو جسم انسانی میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، دل کو جسم انسانی میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور وہی انسان مکلف ہے جس کا دل سمجھ اور عقل رکھتا ہے، ورنہ وہ انسان مکلف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے حضرت علی سے کہ رفع القلم عن ثلاثہ، 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، ان میں ایک وہ بھی شخص ہے کہ هو المجنون حتی
یعقل، مجنون یہاں تک اسے عقل آ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہی عمل قبول کرتا ہے جو انسان دل سے کرتا ہے اور اسی پر مؤاخذہ کرتا ہے، اسی پر مؤاخذہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں، ایک گاڑی سامنے ہے، آپ اگر اس کے سامنے کود جائیں آپ خود جان بوجھ کر کے، تو یہ خودکشی ہوگی، بلکہ آپ ایسے جرم کا ارتکاب کریں گے جو غیر معافی ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ اچانک آپ گاڑی کے نیچے آ جائیں اور آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کو شہادت کا مقام ملا۔ دیکھیں کتنا فرق ہے نیت کا اور دل کا، ارادے کا کتنا فرق ہے۔ اگر آپ کی نیت ہے وہاں کود جانے کی تو کیا ہے، آپ ایسا جرم کر رہے ہیں جو ناقابل معافی ہے۔ تو انسان کے جو اعمال ہیں ان کی قبولیت اور عدم قبولیت کا معیار کس کے اوپر ہے؟ دل کے اوپر ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی وہ روایت ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم والوانکم حسابکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں، تمہارے رنگ، تمہارے جسموں کی طرف، تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا۔ کس طرف دیکھتا ہے؟ تمہارے لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ایک دوسرے پر سبقت کرنے کا یہ بڑا اہم میدان دل ہے۔ اللہ کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا جو سب سے بڑا اہم میدان کیا ہے؟ وہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، وہ کیا ہے؟ دل ہے، اور دل کو صاف رکھنا ہے۔ جو دل جس قدر صاف ہوگا اللہ تعالیٰ کے اسی قدر قریب ہوگا۔ وہ جس قدر جو دل صاف ہے اللہ کے اسی قدر قریب ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسی قدر محبوب ہے۔ بلکہ بعض حدیثوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ جو دل جس قدر نرم ہے اور جس قدر صاف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسکن وہ دل اتنا ہی زیادہ ہے۔ حضرت ابو عنبہ الخولانی ہیں، ان کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ برتن ہیں، اللہ تعالیٰ کے برتن ہیں، اور وہ برتن کیا ہیں؟ مومنین کے دل ہیں، گویا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا